علی بابا، امیزون، ای بے اور اس طرح کی اور ویب سائٹس شاپنگ کی جو ہیں علی ایکسپریس وغیرہ، اس میں آپ کیسے شاپنگ کر سکتے ہیں پاکستان سے، کون سے بینک کے کارڈز آپ کو استعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں منگوانا مناسب نہیں ہے، یہی کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے فیصل شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ڈیجیٹل یوٹیوب چینل یا ہمارا فیس بک پیج۔ ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشڈ ویب سائٹس ہیں جس سے کہ پاکستان سے باہر سے لوگ چیزیں پاکستان میں منگواتے ہیں، اور اس میں ڈیلیوری ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، دراز ہے نا، 3-4 دنوں میں، کیونکہ ان کا کراچی، لاہور اس طرح کے شہروں میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ بٹ اس میں آپ کے 3 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، پیمنٹ آپ کو ایڈوانس کرنی پڑتی ہے، اس میں پیمنٹ آن ڈیلیوری نہیں ہوتا۔ اور یہ الگ الگ ویب سائٹس ہیں، علی بابا جو ہے وہ چائنا کی ہے، علی ایکسپریس چائنا کی ہے، امیزون اور ای بے جو ہیں یہ امریکہ کی ہیں۔ اب اس میں جناب کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا ہے شاپنگ آرڈر کرنے سے کچھ بھی پہلے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے۔ پیمنٹ سم واٹ سیکیور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پیمنٹ کھا جائے گا کوئی، کیونکہ ویب سائٹ کا ایک میکینزم ہوتا ہے، لیکن اس میں جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بائر کریڈیبل نہیں ہوتا، جو سیلر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا بائر کے ساتھ۔ تو اب اس میں ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے آپ جب اس کو کارڈ اپنا نمبر اور انفارمیشن دیں تو وہ تھوڑے بہت پیسے آپ کے اوور چارج کر لیں۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہے کسی بھی بینک کا کارڈ استعمال کریں، ویزا یا ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں اگر آپ کے گھر میں 2 اکاؤنٹ ہیں تو کوئی ایسا اکاؤنٹ جس میں زیادہ پیسے نہیں ہیں، اس میں صرف اتنے پیسے ڈالیں جتنے کا آپ نے آرڈر کرنا ہے، ڈالر ریٹ سے کنورٹ کر کے، اور آرڈر کر دیں۔ اپنے مین اکاؤنٹ سے اگر جس میں بڑا بیلنس ہے اس سے آرڈر نہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ کوشش یہ کریں کہ آپ ایسے بینک کا کارڈ استعمال کریں جس میں آپ کو آن لائن آرڈر کرنے سے پہلے بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے آرڈر کو ایکٹیویٹ کرانا پڑتا ہے۔ یو بی ایل میں یوزولی ایسا ہوتا ہے، باقی بینکوں کا مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز آرڈر کرنی ہے $50 کی، آپ بینک کی ہیلپ لائن پہ جب کال کریں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے جناب آپ نے کتنے کا آرڈر کرنا ہے، آپ کہیں جناب 50 کا کرنا ہے، ایسا کریں آپ $60 کے لیے انیبل کر دیں۔ وہ انیبل کر دیں گے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، پھر آپ اپنا کارڈ آن لائن ڈالیں گے تو پیمنٹ کٹے گی۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کارڈ انفارمیشن آگے چلی گئی۔ لیٹس سے کہ 2 دن بعد کوئی شرارتی یہ شرارت کرتا ہے کہ آپ کا کارڈ ڈال کے پیسے نکالنے کی کوشش کرے، پر کیونکہ آپ نے پہلے بینک میں کال کر کے انٹیمیٹ نہیں کیا ہوا ان کو، تو آپ کا آن لائن سیشن آن نہیں ہوگا، آپ کے پیسے نہیں کٹیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ایک دفعہ ہوا تھا، میں ایک ویب سائٹ چلاتا تھا تو اس میں نے اپنے ایک دوست کے کارڈ سے رینیول کروا لیا، تو اس نے رینیو کے لیے مجھے کارڈ دے دیا۔ 2 سال بعد آٹو رینیو ہو گیا، 20-22 ہزار میں اس ٹائم پہ کٹے تھے۔ تو اب جب میں نے انفارمیشن لی تو مجھے پتہ یہ چلا جناب آپ کا کارڈ اس میں سیٹ تھا، لہٰذا ہم نے پیسے کاٹ لیے۔ تو وہ دوست کا جو کارڈ تھا میزان بینک کا تھا، اور اس نے اس کی آن لائن جو ہے پہلے سے ایکٹیویٹ کرانے والی فیسلٹی نہیں کی ہوئی تھی، اس کا اوپن تھا کارڈ۔ تو یہ آپ نے کبھی غلطی نہیں کرتی، اسپیشلی پاکستان سے۔ اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتا دوں، وہ چیزیں جن پہ پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی کا خدشہ ہے وہ آپ آرڈر کر کے نہ منگوائیں، کئی دفعہ آپ کی چیزیں کسٹم میں پھنس جاتی ہیں اور وہ آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی پرسنل اوپینین ہے نیچے کمنٹس میں بتائیے گا، 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔